السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی عضو پر کوئی نجاست لگ جائے تو کیا صرف کپڑے وغیرہ سے صاف کرنے سے صاف ہو جائے گی یا اس کو باقاعدہ دھونا پڑے گا؟ اس کا کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اصول سمجھ لیں کہ ہر وہ جز یا ہر وہ چیز کہ جس کے اندر نجاست جذب ہو جاتی ہو وہ صرف کپڑے سے ایسی رگڑ کر یا کوئی چیز مل کر صاف نہیں ہو سکتی، باقاعدہ آپ کو اس پر پانی بہانا ہوگا۔ ہاں، زمین کا حکم شرع علیحدہ ہے کہ اگر زمین ہے اس میں نجاست جذب ہو گئی، یا مثال کے طور پر نجاست پڑی تھی اور وہ ہوا کے ذریعے حرارت کے ذریعے خشک ہو گئی اور اثر نجاست رنگ وغیرہ اس کا زائل ہو گیا، بو چلی گئی، تو یہ بالکل پاک ہو جائے گی۔ تو اس پہ چونکہ حدیث ہے، دیوار وغیرہ یا درخت ہے یا زمین ہے، یہ خشک ہو کر پاک ہو جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ پانی سے پاک کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مثال کے طور پر جیسے چھری ہے، اب اگر اس پر خون لگ جائے تو خون جو ہے وہ چھری میں یقیناً جذب تو نہیں ہو جائے گا، اس کی کوئی مسام نہیں ہے، اس کے کوئی ایسی اس کی میٹیریل نہیں ہے کہ اس میں نجاست جذب ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر کپڑے سے اچھی طرح صاف کر دیا کہ اس میں سے اسمیل زائل ہو گئی، اس کا رنگ وغیرہ زائل ہو گیا، جس کو عین نجاست کہا جاتا ہے، اگر بالکل صاف اگر ہو جائے صرف رگڑنے سے اس کو، تو یہ چھری کو پاک قرار دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر جیسے ہاتھ میں کوئی نجاست لگ جائے، پیشاب لگ جائے ہاتھ میں، تو صرف خشک ہو کر پاک نہیں ہو جائے گا، صرف خشک کپڑے سے صاف کرنے سے وہ صاف نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں مسام جو ہوتے ہیں اس میں یقیناً جو بھی لیکوڈ شے لگ جائے وہ اس پہ جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو چیز جذب ہو جائے وہ صرف خشک ہو کر پاک نہیں ہو جاتی، جیسے اس وغیرہ کی مثال میں نے آپ کو دی، تو اس کو باقاعدہ پھر آپ کو دھونا پڑے گا، صرف یہ کپڑے سے صاف کرنا کافی نہیں ہوگا۔